بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے لیے دعا ہے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے، آمین ثم آمین۔ ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی اس لیے بھیجتا ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں، ہم اپنے اللہ سے دوبارہ جڑیں، ہم اپنے اللہ سے توبہ کریں، ہم اپنے اللہ سے رجوع کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مشکلات میں اس لیے ڈالتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی میں جانے کا اور ان کو لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لانے کا کہا، تو حضرت یونس علیہ السلام جب اس بستی میں گئے اور ان لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لانے کی بہت کوشش کی، انہوں نے بہت ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھیں۔ حضرت یونس ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تھے، اور جب تھک گئے تو وہ ان بستی والوں کو چھوڑ کے باہر چلے گئے کہ یہ لوگ نہیں سمجھنے والے، میں ان کو اتنا سمجھا رہا ہوں، یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ تو وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو وہاں انہوں نے وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اور اس کشتی میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ جب اس کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی چل پڑی، چلتے چلتے سمندر کے آدھے حصے پہ پہنچی تو ایک دم سے بھونچال آ گیا، طوفان آ گیا، کشتی ادھر ادھر الٹنے لگی۔ تو لوگوں نے کہا کہ شاید کشتی میں وزن زیادہ ہے، تو اس لیے اپنا جتنا آپ کا سامان ہے، اضافی سامان ہے، وہ آپ دریا میں پھینک دیں تاکہ ہم بچ سکیں۔ لوگوں نے ایسے ہی کیا، اپنا سامان اٹھایا، پھینک دیا، لیکن کشتی پھر بھی ایسے ہی کرتی رہی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے لوگ اٹھا کے دریا میں ڈالتے ہیں تاکہ کشتی کا وزن کم ہو جائے، اور پھر جو ہے ہم اپنی منزل پہ رواں دواں ہو جائیں گے۔ اب کس کو پھینکا جائے، کس کو نہیں پھینکا جائے، اس کے لیے انہوں نے قرعہ اندازی کی، قرعہ نکالا، نام ڈالے گئے قرعے کے اندر۔ جب قرعہ اندازی کی گئی، نام نکلا، تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ جب ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کا نام کیسے نکل سکتا ہے؟ تو ان کو نہیں ڈالتے، یہ تو نیک ہیں، یہ تو نیک بندے ہیں۔ دوبارہ پھر قرعہ اندازی کی گئی، دوبارہ پھر جب نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، شاید کچھ غلطی ہو رہی ہے، کچھ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے دوبارہ پھر قرعہ اندازی کی۔ جب دوبارہ تیسری مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی تو تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ جب تیسری مرتبہ ان کا نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے، شاید اللہ کی یہی مرضی ہے، شاید اللہ کا امتحان ہے میرے اوپر۔ تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو اس سمندر کے حوالے کر دیا۔ جب وہ پانی میں گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرا بندہ آ رہا ہے، میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کو حفاظت سے اپنے اندر لے لے۔ مچھلی نے ایسے ہی کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب ہوش آیا، جب انہوں نے اپنے آپ کو ایک اندھیرے میں دیکھا، تو پہلے تو وہ سمجھے کہ شاید میں اس دنیا سے کوچ کر گیا ہوں، لیکن پھر جب ان کو محسوس ہوا، انہوں نے اپنے جسم کو محسوس کیا،
تو انہوں نے کہا نہیں، میں ابھی اسی دنیا میں ہوں۔ پھر وہ مچھلی ان کو لے کے سمندر کی تہوں تک چلی گئی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے ارد گرد تمام جو جانور تھے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سنا ان کو کہ وہ سمندر میں رہ کے بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ پھر جب ان پہ مشکل آئی اور جو انہوں نے دعا پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی آسانیاں کر دے زندگی میں، وہ دعا میں بھی بہت دفعہ پڑھتی ہوں۔ جب میں مشکل میں ہوتی ہوں وہ دعا میں پڑھتی ہوں، اور مجھے مشکل سے پھر وہی دعا نکالتی ہے، اللہ نکالتا ہے، اور اس دعا کی برکت وہی نکالتی ہے۔ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں، پھر اللہ نے اسی مچھلی کو حکم دیا کہ اب میرے اس پیغمبر کو ساحل تک پہنچا دے، باہر کنارے تک چھوڑا۔ وہی مچھلی وہاں سے نکلی، کنارے تک آئی، کنارے پہ ان کو نگل کے باہر نکالا۔ اب جب کہ وہ باہر نکلے تو ان کی جلد، جو اوپر سے جلد تھی، وہ گل چکی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وہاں ایک کدو کی بیل اگا دی۔ اب کدو کی بیل جب وہاں پہ اگائی تو اس جو کدو کی بیل ہے اس کے نزدیک جو خوفناک جانور ہیں یا زہریلے جانور ہیں وہ اس بیل تک نہیں آتے۔ کتنی بڑی نشانیاں ہیں ہمارے لیے کہ وہ اس بیل تک نہیں پہنچتے، نہیں آتے۔ اگر یہ کدو کی بیل ہم اپنے گھروں میں لگا لیں تو ہم ایسی بہت ساری زہریلی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بہت برکت والی بیل ہے، مطلب اس کے پتے جو تھے اور اس کا سایہ جو تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کو آرام دینے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ان سے امتحان لیتا ہے۔ اور وہی بستی والے پھر بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ ایک آگ کا بادل جو ہے وہ کھڑا کر دیا تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ اس بادل میں آگ ہے اور وہ ہم پہ برسنے والی ہے، تو ان سب لوگوں نے مل کے کہا کہ جو حضرت یونس علیہ السلام تھے وہ ٹھیک تھے، تو آؤ سارے مل کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور انہیں سبھی بستی والوں نے پھر اللہ سے توبہ کر لی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہماری زندگی میں آتی ہیں کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے دوبارہ جڑ جائیں، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آج کی اس خوبصورت بات پہ اختتام کرتی ہوں۔ میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔